السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش گریڈ 1، جس کا یونٹ نمبر 1 کی ریڈنگ ہم نے اسٹارٹ نہیں کی تھی۔ پہلے ہم نے ورڈ میننگ کی ایک ویڈیو بنائی تھی جو میرے چینل پہ موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز ان کی میننگ میں نے لکھوائی تھی، وہ وہاں سے دیکھ کر، اس لیے تاکہ آپ کو ریڈنگ میں کوئی مشکلات نہ ہو۔ آئیے آج یونٹ 1 کی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ The message of kindness. Do you know the meaning of the word kindness with your classmate? Talk about what you think kindness meaning before you look in the dictionary. یہاں پہ بتایا گیا ہے کائنڈنیس کی میننگ ڈکشنری سے جاننے سے پہلے آپ لوگ اپنے کلاس میٹ سے بات کریں، ان سے پوچھیں، بعد میں جا کے ڈکشنری میں دیکھیں کائنڈنیس کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ ورڈس ٹو نو جو میں نے لکھوائے تھے ان کی میننگ وتھ ورڈس کے ساتھ آج ہم اس کی ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 1 کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان مکہ ان عربیہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں پیدا ہوئے، سعودی عربیہ کے مکی شہر میں پیدا ہوئے۔ His father was حضرت عبداللہ، his mother was حضرت بی بی آمنہ۔ اس کے ابو کا نام تھا حضرت عبداللہ اینڈ اس کی امی کا نام تھا، اس کی امی کا نام بی بی آمنہ تھا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم was a very well behaved child۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھا ایک سمجھدار اور اچھے اخلاق والا بچہ تھا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم never fought with anyone and was quick and soft spoken۔ soft spoken کی میننگ ہم نے پڑھی تھی جینٹل، جو میں نے لکھوائی تھی کہ نرم لہجے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کی، اور وہ ایک نرم لہجے والا تھا۔ He never told a lie۔ اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم was honest so he was called صادق and امین۔ اور وہ ایک ایماندار بچہ تھا، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے صادق and امین کہا جاتا ہے۔ Which meaning truthful and trustworthy۔ اس کی میننگ ہے ایک سچا اور ایک ایماندار۔ He loved children very much۔ وہ بچوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ The children loved him too۔ بچے بھی اس سے پیار زیادہ کرتے تھے۔ They always came running to him when they saw him۔ جب یہ ان کو دیکھتا تھا بچے ان کی طرف بھاگتے آتے تھے۔ They greeted him happily۔ اور وہ ان کو کیا کرتا تھا، ان سے ملتا تھا خوش ہو کے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم liked talking to them۔ اور وہ اس سے باتیں کرتا تھا۔ would give them dates fruit sweets۔ اور وہ ان کو کھجوریں، فروٹس اور میٹھی چیزیں دیتا تھا بچوں کو۔ He خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم loved playing with his grandsons حضرت حسن اینڈ حضرت حسین۔ اور یہ اپنے جو ان کی بیٹی کے جو بچے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور ان سے پیار کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم carried them on his shoulder and often let them ride on his back۔ اور ان کو یہ اپنے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، کندھوں پر بٹھا کر اپنی بیک سائڈ کے اوپر ان کو چڑھا دیتا تھا۔ یہ ان کا ایک پیار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے ساتھ، جو بچوں کربلا کی ریت پہ سوئے ہیں، حضرت حسین اور حضرت حسن۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ He respect his elder and help those who were weak and sick۔ یہ مدد کرتا تھا بڑوں کی اور ان کی مدد کرتا تھا جو ویک تھے اور جو بیمار تھے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم was very kind to animals as well۔ یہ صرف کائنڈ لوگوں کے ساتھ نہیں، اینیمل کے ساتھ بھی کائنڈ تھا۔ One day at the time of عید، ایک دن عید کا وقت آیا۔ He was going for the
prayers. یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. On the way he saw a boy again. اسی دوران رستے پر اس نے ایک بچہ دیکھا جو رو رہا تھا. What's the matter? اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے. He asked the boy. لڑکے نے کہا My parents are dead. میرے ماں باپ مر چکے ہیں. Said the boy. لڑکے نے کہا I have no new clothes to wear on Eid. میں عید کے پہننے کے لیے میرے پاس کوئی بھی کپڑا نہیں ہے. I have no food to eat. اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم took the boy home. اس لڑکے کو گھر لے کے گیا and gave him new clothes and food. اس کو نئے کپڑے دیے اور ان کو کھانا دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave us the message of Allah of being good to one another. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کا ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا چلنا چاہیے. He asked us to be more kind to others and he also lived by the rules of the Holy Quran his entire life and the best example for us to follow. ہمیں ان سے مور انفارمیشن یہ ملتی ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ کائنڈ رہنا چاہیے اور ہمیں ان کے رول فالو کرنے چاہیے جو ہولی قرآن میں موجود ہے اور ان کی لائف سے جو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. Kindness should be show others because we should live peacefully with each other. Why do you think we should show kindness? Kindness we show to others because kindness جو ہوتی ہے وہ دوسروں کو شو کروائی جاتی ہے کیونکہ we should live peacefully. ہم ایک سکون والے ماحول میں رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. Why do you think we should show kindness? اس وجہ سے ہم kindness دکھاتے ہیں. تو ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے یہ یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ کیا ہے. آئی ہوپ آلموسٹ کمپلیٹ ہے یہ. پھر اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے. اب ہمیں اس سے کیا لیسنس ملتا ہے کہ کائنڈنیس کیا ہوتی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ وہ کیسے پیش آتے تھے دوسرے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جو کمزور تھے ان کے ساتھ، جو بیمار تھے ان کے ساتھ اور جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ چیزیں اپنانی چاہیے کیونکہ ہم مسلم ہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب اسٹوڈنٹ کو. اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے یونٹ 1 کی. اللہ حافظ.